پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین، پاکستانی سیاسی منظرنامے میں آج ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اگر یوں کہوں کہ سپر اوور کے کھیل میں عمران خان کی وکٹ اڑا دی گئی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ کچھ بڑی خبریں ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کا قصہ تمام اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ ان کے نام پر آج سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہے، کاٹا لگا دیا گیا ہے، کیونکہ اچانک سے آج بہت بڑا اعلان ہوا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے؟ جس میں عمران خان کے حوالے سے کچھ اہم ترین انکشافات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کا مکمل طور پر ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے، اور پھر دوسری جانب نواز شریف کی راہ میں حائل رکاوٹ، جو آخری رکاوٹ تھی، آج اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ چیف صاحب نے آج طبلہ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا اعلان ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو عمران خان کے حوالے سے آج عدالتوں سے تین بڑے خبریں جو ہیں وہ صبح سویرے سامنے آئیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو غیر شرعی نکاح کیس، جس میں جو خاور مانیکا ہیں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، ان کے ملازم لطیف کا بیان بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، اور وہ بیانات کس طرح کے تھے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج یہ کیس کیا قابل سماعت ہے یا نہیں؟ عدالت نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور وکیل درخواست گزار رضوان عباسی نے کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ غیر شرعی نکاح کیس میں چاروں گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے ہیں۔ محمد لطیف خاور مانیکا کا گھریلو ملازم ہے، جس کا بیان گزشتہ سماعت پر قلم بند کیا گیا، اور محمد لطیف نے اپنا بیان درخواست گزار وکیل رضوان عباسی کی موجودگی میں قلم بند کروایا، اور غیر شرعی نکاح کیس میں اون چودھری اور مفتی سعید کا بیان بھی قلم بند ہو چکا ہے۔ اور یہ جو کیس کی سماعت ہے وہ سول جج قدرت اللہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کیس کے گواہ محمد لطیف نے بیان قلم بند کراتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے بیانات تھے۔ تو یہ کیا کیس قابل سماعت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان جو ہیں آج ان کو 3 کیسز میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو 2 کیسز میں ضمانتیں ان کی منظور کر لی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توڑ پھوڑ کی 3 اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لیں۔ اور اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کے جج جو ہیں ابو الاستاذ ذوالقرنین، جو سائفر کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے درخواستوں پر سماعت کی، اور دوران سماعت پروسیکیوٹر راجہ نوید اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سردار مصروف اور خالد یوسف جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور جس میں پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا اور عوام کو ورگلانے اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان جو ہے انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر بھی کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں، لیکن آج عمران خان جو ہے ان کو کہا گیا کہ عمران خان تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ جج صاحب نے استفسار کیا پروسیکیوٹر صاحب سے، تو اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بالکل وہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ جناب عوام کو ورگلانے کے اندر جو ہے وہ استعمال ضرور ہو رہے تھے۔ اور پھر دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی سماعت لگنے جا رہی ہے۔ یہ ہے توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کو بھجوا دی گئی ہے۔ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ ان دونوں کیسز کے اوپر سماعت کرے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جہاں پر عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے فل کورٹ کے روبرو پیش کرنے اور نوٹیفکیشن کا تمام ریکارڈ درخواست سے منسلک کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ بتایا یہ کیا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم سے استفسار کیا گیا کہ اسی نوعیت کی درخواست فل بینچ کے روبرو ہے، اب تک کتنے کیسز ہیں، جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے؟ اس کے جواب میں وکیل نے بتایا کہ سائفر گمشدگی القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں اس کا نوٹیفکیشن ہوا، اور جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وہ تمام ریکارڈ درخواست کے ساتھ لگائے گئے ہیں، اگر ایک کیس میں آرڈر کر دیں تو باقیوں پر کیا اثر ہوگا؟ ان ریمارکس کے ساتھ ہی عدالت نے عمران خان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کو جو ہے بھجوا دی ہے۔ تو اب وہاں سے بھی عمران خان کو ریلیف ملنا اس وقت ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے نام پر آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرخ دائرہ لگ چکا ہے، اور ان کا قصہ تمام ہو گیا ہے۔ آج ایک بہت بڑا اعلان طاقتوروں کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں 9 مئی جو ہوا، اور 9 مئی کی جب تک صدا نہیں پالیں گے تب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ بڑا علل اعلان جو ہے وہ کلم کھلا اعلان جو ہے وہ بتایا گیا، کلم کھلا میسج پاکستان تحریک انصاف کو بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑیں، آپ بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے،
لیکن جو 9 मई کے لوگ ہیں ہم ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، وہ عوامی نمائندے منتخب نہیں ہو سکتے، عمران خان کو معافی جب تک نہیں ملے گی، جب تک جو ہے وہ ان کو 9 मई کے ملزمان کو سزا نہیں ہو جاتی۔ اور اگر سویلینز کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر تو اس حوالے سے بھی 6 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب وہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب فوجی عدالتیں بھی لگ سکتی ہیں، سویلینز کا ٹرائل وہاں پر بھی ہوگا، اور عمران خان تک جو ہے وہ یہ بات جا پہنچے گی اور وہاں سے بھی ان کو کڑی سزا ہو سکتی ہے۔ سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب کو اس سے سزائے موت اور عمر قید جیسی دفعات کا سامنا ہے، تو اب ان کے گرد شکنجہ تنگ ہوگا، ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی، مشکلات کم نہیں ہوں گی، کیونکہ جب سے وہ اعتصام علی عباسی خان جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں بول نیوز کے، جن کو ان کی نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا، جب سے انہوں نے کچھ چیزیں رپورٹ کی ہیں اور اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان کے لیے مشکلات زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آج انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی منجی اس وقت ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے جناب؟ سب سے پہلے تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو عمران خان کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں تو نئی حکومت کے آتے ہی فوج سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور ملک میں سیاسی استحکام آ سکے گا اور نہ ہی معاشی استحکام آ سکے گا۔ یہ انہوں نے بات کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل اینٹی اسٹیٹ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ریاستی اداروں سے لڑنے کی موڈ کے اندر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عوام کی طاقت ان کے پیچھے ہے اور وہ عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں گے یا وہ اسٹیٹ سے لڑ لیں گے، شاید ان کی یہ خیام خیالی ہو سکتی ہے۔ ایسا آپ ہرگز اپنی سٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ nobody can fight with this state، آپ اس ریاست سے نہیں لڑ سکتے، اور اگر آپ ریاست سے لڑیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا، اور عمران خان صاحب اب تک اس کا نقصان جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ ان کو پارٹی کے اندر جو ان کے سام تھے جنہوں نے ان کو اس طرح کا پلان بتایا اور اس طرح سے ان کو ورگلانے کی کوشش کی، تو آج عمران خان جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس میں ان کی پارٹی کا بھی اہم ترین کردار رہا ہے کہ عمران خان کو جال میں پھنسایا گیا ہے۔ تو اب یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ ان کے گرد دائرہ لگ چکا ہے، اب ان کو روکا جائے گا، ہر طرح سے روکا جائے گا، چاہے بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا جائے، چاہے ان کو الیکشنز کے اندر بین کر دیا جائے، اور ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی، نہ وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور یہ لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا، کیونکہ اب اس وقت ریاست شدید غصے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ جب سے 9 مئی عمران خان صاحب نے کر دیا ہے تو اب ان کو جو ہے وہ بالکل حکومت کے اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑا واضح قسم کا میسج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل کے اندر پہنچا دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جناب اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ چیف صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تا حیات نااہل تھے، ان کو وہ کبھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، ان کی واپسی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جیسے وہ لندن سے واپس آئے ان کو ایک شاہانہ پروٹوکول بھی دیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی سزائیں بھی ختم ہوئی۔ ان کو جناب جیسے وہ کیونکہ ایک کنوکٹڈ مجرم تھے تو ان کے لیے کچھ ریلیف ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل گیا۔ تو آج انصار عباسی صاحب نے سب سے پہلے ایک دعویٰ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر جو آج سپریم کورٹ سے آرڈر جاری ہوا ہے، جو چیف صاحب نے اعلان کر دیا، قاضی فائز صاحب نے، اس اعلان کے بعد تو یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے راستے میں جو آخری رکاوٹ تھی اب وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ انصار عباسی صاحب تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے صورتکاری نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور نہ پرانی لڑائیاں کرنے کے لیے کی گئی ہے، نہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کا راستہ اور جو ہے وہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے ہی نہ نکل سکیں جس نے فوج اور سول کے درمیان لڑائیوں کی وجہ سے ملک اور عوام کی حالت ہی خراب کر دی ہے۔ اب جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کو اس وجہ سے سپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ آتے ہی احتساب کی بات کر دیں گے، وہ آتے ہی کہیں گے جناب ہماری فلاں سے لڑائی ہے۔ اگر ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر ہم عمران خان صاحب کو واپس لے آتے، کیونکہ انہوں نے بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، ماضی کے اندر بھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ احتساب کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اب ان کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نرم گوشہ پایا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا ہے۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاحیات نااہل تھے، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ کیا تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے، کیا اس کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے نوٹس میر بادشاہ کیسانی کی تاحیات نااہلی کے کیس میں لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے
के लिए जजेस कमेटी जो है उनको भी भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी और मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के अलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मौजूदा केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारात में शाया किया जाए और जहां पर जनाब वाज़ेह रहे कि इलेक्शन एक्ट में ताहियात दहली के कानून को खत्म करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये एक इलेक्शन एक्ट जो है वो एक तरमीम करवाई गई थी पार्लियामेंट से कि आप ताहियात दहली जो है उसको खत्म कर दिया गया था, यानी कि ताहियात दहली को खत्म करके 5 साल नाहली की मियाद मुकर्रर कर दी गई थी। ये कानून सादी की गई थी, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अपनी 5 साल की जो नाहली है उसको जनाब भुगत लिया है, तो लिहाजा अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी ले जाया गया और मशहूर हुसैन नामी शहरी ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसासत से ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जनाब चैलेंज की थी। और अब आपको बताना ही चाहता हूं कि आज जो चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब ने इसमें इस हवाले से रिमार्क्स किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने जनाब एक ये चीज बड़ी वाज़ेह कर दी है कि नाहली खत्म करने की जानिब जो कदम बढ़ा है कि ताहियात नाहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जेस्ट बेंचेस के सामने जो है मुकर्रर किया जाएगा। और दूसरी जानिब जनाब चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब ने ये बात की है कि अगर केस की सजा खत्म हो जाए, अगर किसी भी केस के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की सजा खत्म हो जाए तो उसकी ताहियात दहली कैसे बरकरार रह सकती है, यानी कि नवाज शरीफ ने या किसी भी शख्स ने अपनी सजा भुगत ली है या उसकी सजा खत्म हो गई है तो जो ताहियात दहली है वो कैसे बरकरार रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ताहियात दहली के मामले पर 2 आरा हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इस पर रिमार्क्स दिए और जस्टिस अतवर मिनल्ला ने कहा कि बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है, तो आप कैसे जनाब इस केस के अंदर ताहियात नाअहल कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पे ये भी बात की कि ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। ये उन्होंने सवाल पूछा कि जो ये नया कानून है जिसके तहत जो है वो नवाज शरीफ जो है उनको नाअहल किया गया, हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है 5 साल कर दी गई थी। वकील दरखास्त गुजार ने इस पर बात की है और जस्टिस अतवर मिनल्ला ने इस पर रिमार्क्स किए कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। तो लिहाजा अब ये जो आखिरी रुकावट थी नवाज शरीफ साहब की कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कि उनको वहां से कोई ना कोई रिलीफ मिलने को कहा जा रहा था, उनको रिलीफ वहां से नहीं मिलेगा, तो अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनवरी में ये समाअत उन्होंने मुकर्रर कर दी है। जब ये समाअत चलेगी तो नजर आ रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब जो है उनको यहाँ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और वो अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। और ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि अब निजाम जहां पर खड़ा हुआ है, निजाम ने ये फैसला कर लिया है कि तशद्दुद ज्यादा सियासत को खत्म करना है। निजाम ने फैसला कर लिया है कि 9 मई वालों को अब इस निजाम का हिस्सा नहीं बनने देना, तो लिहाजा नवाज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ वो बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हैं, उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं और जो इन्वेस्टमेंट प्लान से उस पर भी उन्होंने काम किया, तो ये चीजें जो है वो जनाब वो देखी जा रही हैं। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी खैर रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।